بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ عزیز طلبہ و طالبات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ سلام ممنون کے بعد آج جس چیز کا میں نے انتخاب کیا ہے، جو ٹاپک میں نے جس کی سلیکشن کی ہے، وہ ہے جیو پولیٹیکل امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان۔ پاکستان کی جغرافی اور سیاسی محل وقوع کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لوکیشن آف پاکستان۔ اس میں کیا کیا چیز ہم پڑھیں گے؟ لانگ میں یہ کوشچن آتا ہے، پاکستان اس کے نارتھ میں، یہ نارتھ ہے، نارتھ میں چائنا ہے، بالکل قریب ہی ہے پاکستان کے ساتھ، جو ہے اس طرف گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، اور گلگت کے ساتھ ہی جو ہے شاہراہ قراقرم ہے، اور چائنا بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں نارتھ ویسٹ کی طرف افغانستان ہے۔ یہ افغانستان جو ہے وہ یہ نارتھ ہے اور یہ ویسٹ ہے، نارتھ اور ویسٹ کے درمیان میں افغانستان ہے۔ اور اگر ہم ایران کو دیکھتے ہیں، ایران جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ میں ہے، ساؤتھ ویسٹ میں ایران ہے، بالکل پاکستان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ افغانستان، ایران اور چائنا، یہ تو بائی روڈ بھی ہم جا سکتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد انڈیا ہمارے ایسٹ میں ہے، انڈیا بھی بائی روڈ جا سکتے ہیں۔ یہ سارے جو راستے ہیں، تین راستے جو ہیں تین طرف سے، یہ بائی روڈ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد عربین سی ہے اس طرف سارا، اور عربین سی کی جو نا آگے یو اے ای کے جو ہے یہ علاقے ہیں سارے عربین سی کے، ساتھ ہی جو نا عرب امارات یو اے ای کے جو علاقے ہیں، یہ سارے جو ہے آپ کو شو ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بارے میں لانگ کوشچن آتا ہے 8 نمبر کا، وہ انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے اس کو تھوڑا سا۔ اس کے بعد 2 شارٹ کوشچن آنسر پڑھیں گے۔ ایک تو ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان، ایجوکیشنل اینڈ پولیٹیکل موومنٹ، سیاسی اور ایجوکیشن، تعلیمی، ان کی جو تحریک ہے پاکستان کے لیے، انہوں نے کیا کچھ کیا، علی گڑھ یونیورسٹی جو بنائی، اور بھی تمام جتنی بھی جو ہے اسکول وغیرہ جو بنائے، کیا کام کیا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ایک اور جو ہے ہم جو پڑھیں گے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ریڈ کلف ایوارڈ 1947 میں 3 جون پلان کے بعد جب فائنل ہو گیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، دونوں ملکوں کے الگ الگ ملک بنیں گے، انڈیا الگ ملک بنے گا، پاکستان الگ ملک بنے گا، تو ریڈ کلف جو ہے ایوارڈ، اس نے جو ہے باؤنڈری لائن فائنل اس نے کرنی تھی، یہ کمیشن وہاں سے بنا کے بھیجا گیا تھا اس کو فائنل، اس نے جو ہے بہت ہی گڑبڑ کی۔ گڑبڑ کس طرح کی کہ جو علاقے پاکستان کو ملنے تھے، اور یہ بات طے ہو چکی تھی، جیسے گرداسپور کا جو علاقہ ہے یہ مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا، لیکن اس نے یہ بھی انڈیا کے حوالے کر دیا۔ ایسے بہت سے علاقے جو پاکستان کے حصے میں آنے تھے، وہ تمام کی تمام جو ہے اس نے انڈیا کے حوالے کیے، انڈیا والوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، بہت ہی بددیانتی کے ساتھ اس نے جو ہے تقسیم کی۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ کشمیر کے معاملے میں بھی بہت سی جو ہے اس نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد
یہ جو آپ کو باؤنڈری لائن نظر آ رہی ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے تھرپاکر کا جو علاقہ اکثر اس طرف، یہ پاکستان کے جو حصے میں آنا تھا، اس کی بددیانتی کی وجہ سے وہ ہندوستان کے حصے میں آیا. سر سید احمد خان. اب پڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے جیو پولیٹیکل امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان. انٹروڈکشن میں تھوڑا سا ہم لکھیں گے انٹروڈکٹری ریمارکس. پاکستان از آور مدر لینڈ. پاکستان ہمارا وطن ہے. وی گاٹ دس لینڈ آفٹر گریٹ سیکریفائسز آف دا مسلم آف ساؤتھ ایشیا. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے بہت ہی قربانیوں کے بعد پاکستان کو حاصل کیا ہے، اور یہ ایشیا میں واقع ہے. اس کی جو ہے جو لوکیشن ہے، محل وقوع ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور دس از فیکٹ گاڈ گفٹڈ لوکیشن. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے. لوکیشن آف پاکستان. Islamic Republic of Pakistan is one of the most important country of Asia. ایشیا کی انتہائی ترین ایک اہم ملک ہے، اور اس کا جو ایریا ہے کورنگ ایریا آف 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر. اتنا اس کا ایریا ہے، رقبہ اتنا ہے. اینڈ اٹس پاپولیشن is about 130 million according to 1998 census. وہ جو مردم شماری ہوئی تھی، مردم شماری 1998 میں 1998 میں، اس کے مطابق 130 ملین جو ہے اس کی آبادی ہے. It consists of 5 provinces. 5 اس کے صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان اینڈ گلگت بلتستان. The Punjab has highest population. پنجاب آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے. while بلوچستان has a large area. جبکہ بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے اعتبار سے، ایریا کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے. اسلام آباد is the capital of پاکستان. اور اسلام آباد جو ہے پاکستان کا دارالخلافہ ہے. اس کے بعد امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان تھوڑا سا پڑھیں گے کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی اور پولیٹیکل اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے. نارتھ آف پاکستان. ہمارے پاکستان کی جو نارتھ میں، شمال میں چائنا ہے، اور چائنا جو ہے نارتھ آف پاکستان، چائنا جو ہے نا اس میں واقع ہے. اور پاکستان کے جو ہے نا زیادہ تر جو دریا جو ہیں وہ وہیں سے آتے ہیں. بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں. کراکورم، یہ جو دوسرا پہاڑ ہے ہمارے K2، ہمالیہ، کوہ ہندوکش وغیرہ، ہمالیہ وغیرہ جو ہے، یہ جو علاقے ہیں گلگت کے، چلاس. چائنا از این امپورٹنٹ کنٹری آف دا ورلڈ. پوری دنیا کے اعتبار سے چائنا بہت ہی مشہور ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی بنا رہے ہوتے ہیں. اور کراکورم ہائی وے جوائن پاکستان اینڈ چائنا. جو شاہراہ کراکورم جو ہے یہ پاکستان اور چائنا کو آپس میں ملا رہی ہے. پاکستان اینڈ چائنا ہیو ایکسیلنٹ ریلیشن فرام دا بگننگ. شروع ہی سے جو ہے بہت اچھے ہمارے آپس میں جو ہے تعلقات ہیں، نہایت دوستانہ جو ہے تعلقات بھی ہیں، اور آپس میں جو ہے نا ہمارے تجارتی تعلقات بھی بہت بہتر ہے. آپس میں جو ہے ہمارے ٹریڈز وغیرہ جو ہے، تجارت جو ہو رہی ہوتی ہے، بزنس جو ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے قریب ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں، بائی روڈ جانا ہوتا ہے، چیزیں سستی مل جاتی ہیں، اور یہاں سے بھی جو ہے پھر آگے چائنا کی چیزیں بھی جو ہے نا ایکسپورٹ وغیرہ کی جاتی ہیں. اس کے بعد نارتھ ویسٹ آف پاکستان، افغانستان. ہمارے نارتھ ویسٹ میں، شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے، اور افغانستان جو ہے وہی شمال مغرب میں واقع ہے. اٹ از اسلامک کنٹری، اسلامی ملک ہے. دا بارڈر بٹوین دا ٹو کنٹریز از کالڈ ڈیورنٹ لائن. ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ ایک دونوں ممالک کو آپس میں ملا رہی ہے.
اور اس کا جو ہے تقریباً اس کی جو لمبائی ہے وہ 2252 کلومیٹر لانگ، 2252 کلومیٹر جو ہے وہ لمبی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے تجارت بہت بہتر ہیں، ریلیشن اچھے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان جو ہے وہ ECO کا ممبر ہے، پاکستان بھی ممبر ہے اور یہ بھی جو ہے اس کے ممبر ہے۔ اس کے بعد ساؤتھ ویسٹ آف پاکستان، جنوب مغرب میں ایران ہے۔ ایران جو ہے شروع سے ہمارے جو ہے آپس میں تعلقات بہت بہتر تھے، اور 1947 میں جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے ایران ہی نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ اور ایران جو ہے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں سے تیل کی جو ہے نا آئل وغیرہ کے بے بہا ذخائر پائے جاتے ہیں اس میں۔ اور یہ بھی ECO کا ممبر ہے۔ ECO کا مطلب ہے اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن۔ اس کا جو ہے نا یہ بھی 1985 میں جو ہے بنی تھی، اور اس میں پاکستان اور ترکی، ایران، افغانستان، تہران وغیرہ کے جو ہے ممالک شامل ہے اس میں۔ اس کے بعد ایسٹ آف پاکستان، انڈیا، ہمارے جو ہے پاکستان کے ایسٹ میں انڈیا ہے۔ انڈیا از ون آف دا بگیسٹ ڈیموکریٹکس آف دا ورلڈ، جمہوری اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اٹ از آلسو سیکنڈ موسٹ پاپولیٹ کنٹری آف دا ورلڈ، آبادی کے اعتبار سے جو ہے دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے، اور پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن کشمیر از اے مین ایشو بٹوین دا ٹو کنٹریز۔ کشمیر کا جو ایشو ہے، مسئلہ کشمیر، ابھی تک جو ہے حل نہیں ہوا۔ یہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے نا بہت ہی اہم مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد عربین سی، ہمارے جو ہے ویسٹ میں جو ہے عربین سی ہے، بحیرہ عرب، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس سے جو ہے یہ ٹریڈ روٹ ہے، سفر کیا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے اس سے۔ جتنے بھی جو ہے نا جہاز آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ اسٹے کرنا ہوتا ہے کبھی کبھار، ہمارے ڈاک یارڈ، شپ یارڈ کی طرف سی پورٹ جو بنا ہوا ہے، تو پاکستان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد گلف کنٹریز جتنی بھی ہیں، خلیجی ممالک، عرب امارات، جس میں دبئی، کویت، قطر، سعودیہ اور مکہ مدینہ، یہ سارے جو جتنے بھی علاقے ہیں UAE، عرب امارات، گلف کنٹریز میں آتے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کے بالکل ہی قریب ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا آئل کے ذخائر ہیں، اور ان ممالک کی جو ہے نا آئل کی وجہ سے دنیا میں بہت اہمیت حاصل ہے ان کو۔ پاکستان کے مراکز سے انڈونیشیا تک ان تمام ممالک سے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے نا گیس پروٹوکول، ایک معاہدہ ہوا تھا گیس کے بارے میں، اچھے مراسم کی بنیاد پر پاکستان، افغانستان، ترکمانستان نے گیس کی فراہمی کے متعلق ایک معاہدہ کیا تھا، جو کہ افغانستان سے پاکستان تک پائپ لائنیں جو ہے اس کے ذریعے گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے، دوسرے ملکوں کو دیں گے۔ اس سے ان ممالک کے دوستانہ تعلقات اور بھی گہرے ہوئے۔ اس کے بعد ہے کراچی اینڈ انٹرنیشنل پورٹ، سی پورٹ بھی ہے اور ایئرپورٹ بھی ہے، یہ بھی بہت فائدہ ہے۔ یورپ کو ایشیا سے جو نا ہوائی اور بحری راستوں سے ملاتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول جو ہے یہ ایئرپورٹ بھی ہے، اور یورپ اور ایشیا آپس میں جو ان کو ملا رہا ہے۔ اور کراچی کا جو سی پورٹ ہے یہ بہت سے مختلف ممالک کو جو ہے نا تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہو رہا تھا کافی حد تک۔ اس کے بعد 7th اٹامک نیشن، پاکستان از دا 7th اٹامک نیشن ان دا ورلڈ، دنیا میں جو ہے نا 7ویں نمبر پر ایٹمی طاقت ہے۔ اٹ از
دا اونلی اٹامک پاور امنگ دا مسلم کنٹریز، اور مسلمانوں کی جو ممالک ہیں، مسلم ممالک میں یہ پہلے نمبر پر ہے. اسی بنیاد پر پاکستان کا اسلامی ممالک کے ساتھ بہت ہی خاص اہمیت ہے. کنکلوژن، حرف آخر. الغرض، پاکستان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم کرتے ہوئے اسے انتہائی اہم محل وقوع عطا کیا، لوکیشن دی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت کے لیے بھرپور کوشش کریں. لوکیشن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے نا، مثال کے طور پر ہمارا گھر ہے، اس کے آس پاس کیا چیزیں ہیں. اگر شہر فیصل قریب ہے، روڈ بھی قریب ہیں، ایئرپورٹ قریب ہیں، اسٹیشن قریب ہیں، تو وہ جگہ جو ہے نا اچھی تسلیم کی جاتی ہے. ایسے ہی پاکستان کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور بہت ہی اہم ممالک ہیں، اس لیے پاکستان کی جو لوکیشن ہے بہت ہی بہتر ہے. اس کے بعد شارٹ کوسچن آنسر میں جو ہے نا سر سید احمد خان کے بارے میں آتا رہتا ہے، کئی مرتبہ آ چکا ہے. اس کو بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے. سر سید احمد خان کے بارے میں شارٹ کوسچن آنسر میں آتا ہے اکثر. لانگ میں بھی آ چکا ہے. اگر آپ دیکھیں 2016 میں ان کے لانگ کوسچن میں یہ کوسچن آ چکا ہے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات بیان کیجیے. اس قسم کے کوسچن جو ہے لانگ میں بھی آ سکتا ہے. تقریباً ہمیں اس میں 7 سے 8 ہیڈنگس لکھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے ان کا. سر سید احمد خان جو ہے وہ 1817 میں پیدا ہوئے ہیں، دہلی میں پیدا ہوئے ہیں اور سید خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک عدالتی عہدے دار کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، کیونکہ انہوں نے وکالت حاصل کی تھی. LLB وغیرہ جو ہوتی ہیں، لا وغیرہ، یہ انگلینڈ سے حاصل کر کے آئے تھے. اس لیے ایک عدالت میں عہدیدار کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا انہوں نے جو ہے نا کو اسٹارٹ کیا اور انہوں نے اہم ملازمت میں پر خدمات انجام دی. سر سید احمد خان نے تنہا ہی سمجھا کہ مسلمانوں کی حالت زار کو ان کی تعلیم کے رویے میں انقلاب کے بغیر بہتر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس وقت مسلمان جو ہے وہ تھوڑے بہت تو دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ بھی برائے نام، بہت کم لوگ، لیکن لوگ دین اور دنیا کی تعلیم سے بالکل ہی عاری تھے. جو تھوڑے بہت کر رہے تھے وہ صرف دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. اس لیے سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ لوگ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. مسلمان 3 وجوہات کی بنا پر مغربی تعلیم سے نالاں تھے. پہلی بات، وہ اس کو روایتی اسلامی تعلیم سے کم تر سمجھتے تھے. وہ اسلامی تعلیم کو بہتر سمجھتے تھے اور انگلش کی تعلیم اور سائنسی جو علوم ہیں ان کو اسلامی تعلیمات سے کم تر سمجھتے تھے، اور یہ غیر ملکی لوگوں کے ذریعے زبردستی ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا. اس لیے وہ اس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ عیسائیت سے بھرپور تعلیم ان کے عقائد کو خراب کر سکتی ہے. مسلمان اس لیے جو ہے دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں رہتا جو ہے وہ عیسائی لوگ ہیں، کرسچنٹی زیادہ ہے، اور وہ ان کے تمام عقائد وغیرہ کو خراب کر سکتے ہیں. جنگ آزادی کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائیں. انگریز سرکار نے اس کارنامے پر ان کو سر کا خطاب دیا، سر سید احمد خان. سید خاندان ان کا، احمد خان ان کا نام ہے، اور سر جو ہے یہ انگریز کی طرف سے، انگریز حکومت کی طرف سے ان کو خطاب ملا. اس طرح انہوں نے برطانوی حکومت کا اعتماد جیت لیا. سر سید احمد خان کی سیاسی، تعلیمی اور مذہبی تعلیمات کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں. ایک کام انہوں نے کیا کہ علی گڑھ موومنٹ سب سے بڑا کام کیا. علی گڑھ تحریک جو ہے موومنٹ کی بنیاد 19ویں صدی کے سب سے بڑے مسلم ماہر سر سید احمد خان نے رکھی تھی.
1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر اعتماد نہیں کیا. اس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و جبر کی پالیسیاں اپنا لی. انہوں نے اس امر سے قطع نظر سرکشی مسلمانوں کو گرفتار اور سزا دی کہ وہ 1857 کے واقعات میں ملوث تھے یا نہیں. اس کے نتیجے میں بہت سے بے گناہ مسلمان برطانوی ظلم کا شکار ہو گئے. تو بہت سے مسلمانوں کو گورنمنٹ جابس نہیں ملتی تھی. ہندو جو ہے وہ گورنمنٹ جابس وغیرہ کرتے تھے. بہت تشدد کیا جا رہا تھا. ایسے حالات میں ڈاکٹر ہنٹر کے مطابق کلکتہ میں شاذ و نادر ہی ایک سرکاری دفتر تھا جس میں ایک مسلمان کسی معمولی عہدے سے اوپر کسی بھی عہدے کی امید کر سکتا تھا. یعنی کہ بالکل ہی کلکتہ میں خاص طور پہ کوئی سرکاری دفتر تھا ہی نہیں اور مسلمانوں کو کوئی عہدے ہی نہیں دے رہے تھے. سر سید احمد خان پہلے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے مسلم کمیونٹی کی حیثیت میں بتدریج کمی کی وجوہات کی تشخیص کی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جابس کیوں نہیں مل رہی, کیا وجہ ہے. انہوں نے تعلیمی, سیاسی اور معاشی شعبوں میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا. مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے ان کی خدمات مندرجہ ذیل ہیں. ایک تو انہوں نے فارسی مدرسہ مراد آباد میں فارسی مدرسہ انہوں نے آباد کیا اور یہاں پہ انہوں نے تعلیمی جدوجہد کا نقطہ آغاز جو کی نا ابتدا ایجوکیشن کی, پڑھانے کی, وہ یہاں سے شروع کی. اس مدرسے میں انگریزی کے علاوہ عربی بھی پڑھائی جاتی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور بہت سے جو ہے مضامین پڑھائے جاتے تھے. انگلش, اردو, عربک, پرشین اینڈ سنسکرت, یہ تمام مضامین جو ہے پڑھائے جاتے تھے. اور اصل میں اس کے اندر جو ہے انگلش تو اس میں پڑھائی جاتی تھی. اس میں جو لکھا ہوا ہے وکٹوریہ اسکول غازی پور. دوسرا جو ان کا مدرسہ تھا وہ تھا وکٹوریہ اسکول غازی پور. اور یہاں پہ جو ہے نا یہ فرسٹ ماڈرن وکٹوریہ اسکول آف غازی پور ان 1864 میں جو ہے نا یہ بنا تھا. اور اس میں جو اہم کام کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ ان دی اسکول بسائڈ ماڈرن ایجوکیشن 5 لینگویج, 5 جو ہے لینگویجز سکھائی جاتی تھی. انگلش, اردو, عربک, پرشین اینڈ سنسکرت. یہ تمام جو ہے 5 جو زبانیں ہیں سکھائی جاتی تھی. اس میں جو ہے نا وکٹوریہ اسکول غازی پور کے بارے میں واضح لکھا گیا ہے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی, سائنٹیفک جو ہے سائنسی سوسائٹی کا جو ہے انہوں نے قیام کیا. اس کا ایک اقدام اٹھایا. وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان سائنسی علوم بھی حاصل کریں. ٹھیک ہے, ایجوکیشن میں جو ہے لینگویجز آنی چاہیے لیکن سائنسی علوم کا بھی انہوں نے اس کا جو ہے قیام کیا. 1863 میں غازی پور میں سوسائٹی جس نے بہت سے تعلیمی نصوص کے تراجم شائع کیے اور 2 زبانوں کا جریدہ جاری کیا, اردو انگریزی میں. ایک رسالہ جاری کیا جو کہ اردو میں بھی نکلتا تھا اور انگلش زبان میں بھی. اس معاشرے کا بنیادی مقصد انگریزی, فارسی اور عربی تحریروں کا اردو زبان میں ترجمہ تھا. جو بھی انگریزی زبان میں کتابیں تھیں یا فارسی زبان میں یا عربی زبان میں, ان کا جو ہے اردو میں ترجمہ کرنا, یہ اس کا جو ہے اہم کام تھا. سائنٹیفک سوسائٹی جو بنی تھی, اسٹیبلش قائم ہوئی تھی. اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. علی گڑھ میں قیام کے دوران انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نامی ہفتہ وار گزٹ جاری کیا. تاریخ پر دی گئی معلومات, زراعت, قدرتی اور جسمانی علوم اور جدید ریاضی, میتھس وغیرہ کی ریاضی کی قدیم اور جدید سائنس اس کے اہم موضوعات تھے. اس میں جو ہے سائنس کے علوم بھی پڑھائے جاتے تھے, میتھس وغیرہ کے علوم بھی, اور کافی چیزیں جو ہے ایگریکلچر کے بارے میں, کافی چیزیں کے بارے میں اس کو پڑھایا جاتا. نیچرل اینڈ فزیکل سائنسز, ایڈوانس میتھمیٹکس وغیرہ تمام چیزیں پڑھائی جا رہی تھیں. تہذیب الاخلاق ان کا ایک رسالہ تھا, مشہور رسالہ, جو کہ انہوں نے
24 دسمبر 1876 میں بنارس میں جاری کیا تھا تاکہ مسلمانوں کو ان کے معاشرتی برائیوں اور اخلاقی مختصر حالات سے آگاہ کیا جا سکے. اس میں کیونکہ اخلاقی جو ہے اور رسالہ تھا، مسلمان بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے. انگریزوں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے وہی کلچر اپنانا شروع کر دیا تھا، اور جو مسلمانوں کا اپنا کلچر تھا اس کو بھول چکے تھے. اس رسالے میں بااثر مسلمانوں کے مضامین تھے. جو اس میں لٹریچر ہوا کرتے تھے، وہ جتنے بھی دوسرے جو مسلمان ہیں رہنما، جنہوں نے سرسری سے اتفاق کیا تھا کہ تعلیم کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس رسالے نے اردو زبان کو بھی بے حد فروغ دیا. اس کے بعد محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ، جس کو MAO کالج بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی ترقی کے لیے سر سید احمد خان نے مسلم تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا. وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی تعلیمی بھی ترقی ہو اور معاشرتی بھی ترقی ہو. ہر اعتبار سے وہ تعلیمی ادارے کھولنا چاہتے تھے. اس سے قبل انگلینڈ سے واپسی کے بعد انہوں نے مئی 1875 میں ایک جو ہے مدرسہ یا اسکول قائم کیا، اور جنوری 1877 میں MAO کالج کا افتتاح علی گڑھ میں ہندوستان کے وائسرائے لارڈ لیٹن نے قائم کیا. اس کی بنیاد رکھی لارڈ لیٹن نے، اور کالج میں جلد ہی زبردست پیش رفت ہوئی. یہ برصغیر میں مسلم تعلیمی اور فکری سرگرمی کا مرکز بن گیا. یہ رہائشی ادارہ تھا. بہت سے اہم مسلم شخصیات جیسے مولانا شبلی نعمانی، نواب محسن الملک، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر وغیرہ ایک وقت یا دوسرے وقت میں اس کالج سے وابستہ رہے. اس کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ پڑھیں گے. انٹروڈکشن. 3 جون 1947 میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے، حکومت برطانیہ کی، برٹش گورنمنٹ کی جو سب کانٹیننٹ، اس کو تقسیم کیا جائے گا. اس کے لیے ایک انگریز ماہر قانون وکیل کو باؤنڈری کمیشن کا سربراہ بنا کر ہندوستان بھیجا، جس کا نام سر سیرل ریڈ کلف تھا. اس کی معاونت کے لیے ہندو اور مسلمان نمائندے مقرر کیے گئے. تقسیم کا سب سے بڑا مرحلہ بنگال اور پنجاب کے لیے تھا. بنگال میں ہندو اور مسلمان آباد تھے. بنگال میں ہندو بھی بہت تھے اور مسلمان بھی آباد تھے، مگر اکثریت آبادی مسلمانوں کی تھی. جبکہ پنجاب کا جو صوبہ ہے اس میں سکھ بھی آباد تھے اور مسلمان بھی. اب ان کی جو ہے نا تقسیم کیسے ہو جائے، اس کے لیے جو ہے ممبر آف دا پنجاب باؤنڈری کمیشن ممبر بنائے گئے. دا ممبر آف دا پنجاب باؤنڈری کمیشن ور کون کون سے تھے؟ جو ہے پنجاب کے جو ممبرس تھے، ایک دین محمد آن بہاف آف پاکستان، اور محمد منیر آن بہاف آف پاکستان. یہ دو جو ہے ممبرس تھے پنجاب باؤنڈری کمیشن کے. اس کے بعد ریڈ کلف کی جو ہے بددیانتی، اس نے جو علاقے بھارت کے حوالے ریڈ کلف نے انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم اکثریت کے جو بعض اہم ممالک تھے، علاقے تھے، وہ ان کو دے دیے. خصوصاً بنگال میں مرشد آباد اور پنجاب میں گرداسپور کا ضلع ہندوستان کے حوالے کر کے پاکستان کے ضلع کشمیر سے ملحق تھا. ریڈ کلف نے یہ ضلع ہندوستان کو دے کر اسے مفاد پر کاری ضرب لگائی اور گرداسپور کا کشمیر میں داخل ہونے کا موقع دیا. اصل میں 1941 کی جو مردم شماری ہوئی تھی، اس کی رپورٹ کے مطابق جو ہے ہندو جو ہے وہ 21.2% تھے پنجاب کی، ان گرداسپور ڈسٹرکٹ آف پنجاب کا جو ہے گرداسپور کے حوالے سے جب اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی. اور سکھ 19.2% تھے، مسلم 51% تھے، 51.1%، اور انڈین کرسچنز وہ 4.4%.
اور اسکیجولڈ کیسز جو نان ہندوز تھے وہ 4% تھے، یعنی کہ 51% مسلم تھے. یہ علاقہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھا لیکن ہندوستان کے حصے میں آیا گیا. آخر میں جو ہم پڑھیں گے اس میں قائد اعظم ریئیکشن. ریڈ کلف پر جو ہے نا قائد اعظم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایوارڈ انہوں نے دیا ہے، یہ جو فیصلہ سنایا ہے، یہ غیر منصفانہ ہے اور ناقابل فہم ہے. انسان اگر یقین بھی کرنا چاہے ہمارے ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتی، غیر معقول ہے، عقل میں بھی نہیں آ رہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ ریڈ کلف جیسے بھی جو بھی فائنل کرے گا ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے قبول کریں. آج جو ہم نے چیزیں پڑھیں سرسری طور پہ جو ہے اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریوائنڈ کرتے ہیں. جیو پولیٹیکل امپورٹینس آف دا لوکیشن آف پاکستان. پاکستان کی جو ہے لوکیشن کیسی ہے، ایران کہاں واقع ہے، افغانستان کہاں واقع ہے، چائنا، اور پھر چائنا کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ رشیا کی جتنے بھی ہے، رشیا، تاجکستان، ترکمانستان، خزرستان، ازبکستان، یہ جتنے بھی علاقے ہیں بالکل قریب قریبی ہیں. افغانستان بھی بالکل یہاں قریب ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہی جو ہے بنگلہ دیش اور ساتھ ہی نیپال، یہ سارے علاقے جو ہے قریبی ہیں. اور اگر یو اے ای دیکھتے ہیں، یو اے ای بھی بالکل قریب ہے، صرف یہ عربین سی ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے یو اے ای ہے. اس کے بعد ہم نے جو پڑھا سر سید احمد خان کے بارے میں، ان کی پولیٹیکل اور ایجوکیشنل موومنٹ، پاکستان کے بارے میں کیا کیا. ریڈ کلف ایوارڈ اس کو ہم نے پڑھا 1947 میں ہوا. جو پولیٹیکل امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان، انٹروڈکٹری ریمارکس پڑھا ہم نے، اور پھر آغاز لوکیشن آف پاکستان اس کے بارے میں تھوڑا سا، اور امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان. نارتھ آف پاکستان میں چائنا ہے، نارتھ ویسٹ آف پاکستان افغانستان ہے، ساؤتھ ویسٹ آف پاکستان میں ایران، اور ایسٹ آف پاکستان میں انڈیا، اور عربین سی، گلف کنٹریز بھی قریبی ہیں. اور گیس جو پروٹوکول ہوا اس کے بارے میں، کراچی جو ہے وہ انٹرنیشنل پورٹ ہے، ایئرپورٹ اور سی پورٹ. 7th اٹامک نیشن، 7واں جو ہے یہ دنیا کے 7واں ایٹمی طاقت ہے. اور آخر میں کنکلوژن اور پھر آخر. اس کے بعد ہم نے سر سید احمد خان کی جو سروسز ہے ٹوارڈ مسلم ایجوکیشن، مسلمانی ایجوکیشن کے اعتبار سے یا جغرافی کے اعتبار سے، پولیٹیکل اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے جو ہے یہ انٹروڈکشن سب سے پہلے ہم نے پڑھا. اس کے بعد علی گڑھ موومنٹ جو ان کی جو ہے بہت بڑا جو علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی اس کے بارے میں، فارسی مدرسہ مراد آباد، اور نیچے ایک اور جو ہے نا اس میں ہیڈنگ ہے یہ وکٹوریہ اسکول غازی پور، یہ تیسری اس کی ہیڈنگ تھی. اسٹیبلشمنٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی، جو انہوں نے سائنسی سوسائٹی کا قیام کیا. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزسٹ اس کے بارے میں. تہذیب الاخلاق جو انہوں نے رسالہ نکالا میگزین. محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ، یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی. ریڈ کلف ایوارڈ اس کا جو ہے انٹروڈکشن پڑھا، اور چیئرمین آف باؤنڈری کمیشن وہ سر سائرل ریڈ کلف تھے، اور ان کے ساتھ جو ممبرس تھے پنجاب کے ان کے نام. یہ ڈکلیریشن شارٹ کوشچن آنسر میں آتا ہے. اور قائد اعظم ریئیکشن، قائد اعظم کے کیا ریئیکشن تھے، انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں، یہ تمام چیزیں آج ہم نے پڑھی. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.